BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. ترکی نے کہا ہے کہ روسی جنگی طیاروں نے اس کی فضائی حدود کی دوبارہ خلاف ورزی کی ہے. نیٹو کے مطابق روسی اقدام غلطی نہیں لگتا بلکہ سنگین خلاف ورزی ہے. CIA کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے علم میں لائے بغیر وہاں بڑے پیمانے پر جاسوسی کی. اور ملیے گا اس آرٹسٹ سے جو JK رولنگ کی معروف ہیری پوٹر سیریز کے پہلے ناول کو تصاویر میں ڈھال رہے ہیں. نیٹو اور امریکی حکام نے روس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی دوسری بار خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے مسلسل 2 بار ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی غلطی نہیں لگتی. ادھر روس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر مغربی ممالک رابطوں کے تمام ذرائع ہی بند کر دیں تو ایسے ہی حادثات پیش آئیں گے. تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب. روسی طیاروں کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی دوسری بار خلاف ورزی سے نیٹو اور روس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیا اور روس سے اس خلاف ورزی کی وضاحت طلب کی. ہمارے خیال میں یہ واقعات حادثاتی نہیں ہیں. یہ ترکی کے فضائی حدود کی سخت خلاف ورزی ہے. ایسا 2 بار ہوا ہے. غلطی 2 دفعہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ خلاف ورزی حادثاتی نہیں لگتی. ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اتوار کو ایک مرتبہ پھر روسی سفیر کو طلب کر کے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ان سے شدید احتجاج کیا گیا ہے. دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے رابطوں کے تمام ذرائع بند کرنے سے ایسے واقعات سے بچنا محال ہے. All the channels of our communication, including military ones. فوجی رابطوں سمیت مغربی ممالک نے رابطوں کے تمام ذرائع منجمد کر دیے تھے. جب رابطہ ہی نہ ہو تو پھر ایسی پیچیدہ صورتحال میں حادثات سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور دل سے ایسا چاہتے ہیں کہ آزادانہ رابطے قائم ہوں. Open to promote this sort of communication. روسی فضائیہ نے شام میں کارروائی کا آغاز گزشتہ بدھ کو کیا تھا اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دولت اسلامیہ سمیت شدت پسند تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے. تاہم مغربی طاقتیں روس کے اس موقف سے متفق نہیں. جب سے روس نے شام میں فضائی کارروائی کا آغاز کیا ہے، مغربی طاقتوں کے ساتھ اس کے اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جو کسی بڑے تنازع کا سبب بن سکتے ہیں. عادل شاہ زیب، BBC نیوز. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC اردو سروس کے ثقلین امام. ثقلین، ترکی نیٹو کا رکن ہے. نیٹو نے کہا ہے کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. تو ایک براہ راست تصادم کا خطرہ کتنا بڑھ جاتا ہے اس طرح کے واقعات سے؟ دیکھیے، بادی نظر میں تو ایک تصادم کی طرف بڑھ رہی ساری باتیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خلاف ورزیاں ابھی تک جس طرح کی ترکی جن پر احتجاج کر رہے ہیں، نیٹو نے جس پر ایک سخت موقف اختیار کیا ہے کہ روس کے جہاز جو ہیں وہ ترکی کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیزیں جو آپریشنل کسی بھی علاقے میں ایک قسم کا فضائی آپریشن ہو رہا ہو، وہاں پہ عام طور پہ ایسی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جہاں پہ ایک ایڈورسیریل یعنی ایک دشمنی والے تعلقات بھی ہیں، یہ دوستانہ نہیں ہیں، تو وہاں بھی ایسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک رابطہ رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ طے ہو جاتے ہیں. ابھی تک روس کی طرف سے کوئی بمباری نہیں ہوئی ہے یا کوئی نشانہ نہیں بنایا گیا ہے، تو جس کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں یہ تصادم ابھی اس طرح کا نہیں جس سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہو، لیکن رخ اسی طرف ہے. اور آخر ان حالات میں روس کو اس طرح ترکی کو اپنے خلاف کر کے ملے گا کیا؟ وہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا کیوں؟ دیکھیے، روس کے ساتھ 2 چیزیں ہیں اس کے ذہن میں. ایک یہ کہ جو ترکی جس ایک سیاسی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہے اس میں شام کی حکومت کو تبدیل کر رہے ہیں، یعنی اس کی کوشش ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پہ اسلامسٹ کی حکومت کو لایا جائے، جس کا ترکی کے خیال میں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے تو اس طرح ترکی کا دائرہ اثر اس علاقے میں بڑھ جائے گا. یہ چیز روس کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے روس
ترکی کی اس حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اب خود میدان میں اترا ہے، اور ترکی کی یہی حکمت عملی جو ہے روس کہہ تو نہیں رہا لیکن سمجھتا ہے کہ شاید نیٹو بھی یہی چاہ رہی ہے۔ اچھا، خطے میں مختلف ممالک، ان کے اپنے اپنے اتحاد، الگ الگ ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں اس کے حساب سے ان کے الگ الگ دشمن ہیں، کنفیوژن اتنا ہے، پیچیدگی اتنی ہے، اس سب سے فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ شروع میں ہے، لیکن جیسے یہ تصادم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے، جو کسی جنگ کی صورت میں نہ بھی بڑھے لیکن لڑائی سے اگر زیادہ اور تیز ہوتی ہے تو اس میں یہ کنفیوژن نہیں رہے گی، پھر یہ ایک بائنری اپوزیشن کی صورت اختیار کر جائے گی، یعنی ایک گروہ ایک طرف کا چلا جائے گا، یعنی کچھ روس کے اتحادی بن جائیں گے اور کچھ امریکہ اور امریکہ کے حامی ممالک جو ان کا ایک اتحاد بن جائے گا۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن جو خطرہ سب کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ سب سے زیادہ ان شدت پسندوں کو ہوگا جو ان نظریات کے ذریعے وہاں پہ زیادہ ایک قانون کا مسئلہ اور لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جو روس نے بات کی ہے رابطوں کی کہ اگر مغربی ممالک کے ساتھ ان کے کوئی رابطے ہی نہیں رہیں گے تو اس طرح کے حادثات ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے مغرب کو روس کے ساتھ رابطے بحال کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے، مغرب اور روس کے درمیان رابطے ہیں، اور آپریشن لیول پہ بھی روس نے آج ہی جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہے کہ روس کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ دعوت دی ہے نیٹو ممالک اور ان دوسرے ممالک کو جو اس وقت شام میں کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دفاعی تجزیہ کار یا اپنے دفاعی محکمے کے جو لوگ ہیں ان کو ماسکو بھیجیں، تو روس ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ایک میکینزم بنانا چاہتا ہے۔ ثقلین امام، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ یمن کے جنوبی شہر عدن میں 3 مختلف دھماکے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک راکٹ حملہ اس ہوٹل پر کیا گیا جہاں وزیر اعظم سمیت دیگر حکام رہائش پذیر تھے۔ دیگر 2 دھماکے متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کی رہائش گاہ اور ہیڈ کوارٹرز پر ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملوں میں کم از کم 15 اتحادی فوجی اور حکومت کے حامی ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عراق میں سلسلہ وار کار بم دھماکوں میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک دھماکہ صوبہ دیالہ میں ہوا جس میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس سال فزکس کا نوبیل انعام جاپان کے ٹاکاکی کاجیٹا اور کینیڈا کے آرتھر بی میکڈونلڈ کو دیا گیا ہے۔ سائنس کی رائل سویڈش اکیڈمی کے مطابق انہیں نیوٹرینوز کے حوالے سے کی جانے والی دریافت کے لیے یہ انعام دیا گیا ہے۔ اور فیس بک اب خلا کا رخ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ کے بانی مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی خلا میں سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہی ہے جس سے افریقہ کے دور دراز علاقوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ پوری دنیا کو انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑنا چاہتے ہیں۔ 5 سال سے جاری خفیہ مذاکرات کے بعد عالمی تجارتی تعلقات کا ایک تاریخی معاہدہ امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں پیر کے روز طے پایا ہے۔ تاہم اس معاہدے کو مختلف حلقوں سے کافی تنقید کا بھی سامنا ہے۔ چین نے، جو کہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھا، ایک حریف تجارتی معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ 12 ملکوں پر مبنی ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ نامی یہ معاہدہ 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قیام کے بعد سب سے اہم تجارتی اگریمنٹ ہے۔ تفصیل کے ساتھ قندیل شام۔ ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ میں امریکہ اور جاپان سمیت 10 دیگر ممالک شامل ہیں۔ کل ملا کر یہ عالمی معیشت کا 40% ہے۔ توقع ہے کہ اس معاہدے سے رکن ممالک کی تجارت میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ کچھ اندازوں کے مطابق 1 دہائی تک اس کا تجارتی حجم $295 ارب ہو جائے گا۔ ٹیرف میں کمی اور سامان اور خدمات کے لیے تجارتی رکاوٹوں کو کم کر کے TPP کا مقصد ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس سے ملازمتوں میں اضافہ ہوگا، پائیدار اور جامع ترقی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایشیا پیسفک کے خطے میں جدت کو فروغ ملے گا۔ تاہم یہ معاہدہ تنقید کی زد میں بھی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ چین کو دور رکھنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ چین اس معاہدے کے مذاکرات میں شامل نہیں تھا، لیکن سب سے زیادہ تنقید مذاکرات کے خفیہ ہونے پر ہے۔ اس معاہدے کے نقادوں کا کہنا ہے کہ مختلف حکومتیں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کا عوام کو پتہ ہی نہیں۔ TPP کو 21ویں صدی کے تجارتی ایجنڈے کے طور پر بیچا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ اگلا قدم ہے، لیکن اصل میں یہ ہمیں ایک قدم پیچھے لے جا رہا ہے۔ یہ فری ٹریڈ نہیں بلکہ مینج ٹریڈ ہے اور اس سے صرف بڑی کارپوریشنز کو ہی فائدہ ہوگا۔ اس معاہدے میں شامل خطہ یورپ کی طرح ایک مشترکہ مارکیٹ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن ابھی کئی مراحل طے ہونے کو ہیں۔ مثلاً رکن ممالک کی جانب سے معاہدے کی شرائط کی منظوری ابھی باقی ہے۔
और इनमें से कई मुल्कों को मुकामी सतह पर इस मुआहदे की मुखालफत का सामना है। कंदील शाम, BBC न्यूज़। आइए अब देखें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किन खबरों में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी रही है। सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी की सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ अपील की समाअत की तफसीलात और बॉलीवुड अदाकारों आमिर और सलमान खान की दोस्ती में दरार पर जाने की खबरें हमारे क़ारीन में बहुत मकबूल रहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा CIA के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन से बातचीत, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इंकिशाफ किया है। और मिलेगा हैरी पॉटर नॉवेल्स को तस्वीर से सजाने वाले एक बरतानवी आर्टिस्ट से। ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अमेरिका की तरफ से सारी दुनिया में लाखों लोगों और तमाम पैगाम रसानी की जासूसी के खुफिया प्रोग्राम का इंकशाफ करने वाले CIA के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने इंकशाफ किया है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर वहाँ बड़े पैमाने पर जासूसी की। BBC के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में स्नोडन ने कहा कि उन्हें ये अफसोस रहेगा कि उन्होंने जासूसी के इस खुफिया अमरीकी प्रोग्राम का इंकशाफ बहुत पहले क्यों नहीं किया। नामनिगार पीटर टेलर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हुसैन अस्करी। एडवर्ड स्नोडन से इंटरव्यू तय करने में हमें 3 महीने लगे। हमें इनक्रिप्टेड या खुफिया ज़बान के एक ऐप के ज़रिए मॉस्को बुलाया गया, जहां एडवर्ड स्नोडन को खुद हमारे होटल आना था। जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजाहत उन्होंने खुद यूं की। मैंने देखा कि लोगों को बताए बगैर बिला किसी जुर्म लोगों की तमाम पैगाम रसानी की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है, और ये सब कुछ लोगों की मर्जी और इजाज़त के बगैर हो रहा है। बरतानवी सुराग रसां इदारे GCHQ की तरफ से लोगों के स्मार्ट मोबाइल फोन्स की जासूसी पर भी स्नोडन को तशवीश थी। इस सलाहियत को कंप्यूटर नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। स्नोडन ने हमें GCHQ के तहत चलने वाले खुफिया प्रोग्राम के बारे में भी बताया, जिसे कार्टून किरदार स्मर्फ का नाम दिया गया है। ड्रीम स्मर्फ के जरिए वो जब चाहें आपको बताए बगैर आपका फोन ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मेरा फोन बंद हो तब भी। अच्छा, ये नोजी स्मर्फ क्या है? नोजी स्मर्फ फोन के माइक को कंट्रोल करता है। मसलन वो जेब में पड़े फोन के माइक को ऑन करके आसपास की तमाम गुफ्तगू सुन सकते हैं। और ये ट्रैकर स्मर्फ क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ आपके फोन के जरिए आपकी नक्लो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की जा सकती है। स्नोडन ने हमें यह भी बताया कि कैसे GCHQ ने पाकिस्तान में बिला इजाज़त बड़े पैमाने पर मवासलाती मालूमात हासिल की, जिसका मकसद गालिबन दहशतगर्दों की निशानदेही और उनका पीछा करना था। इस बरतानवी सरकारी इदारे ने पाकिस्तान में अमरीकी कंपनी सेस्को के डिजिटल जंक्शन बॉक्स तक रसाई हासिल की। वो पाकिस्तान में टेलीफोन सर्विस देने वाली कंपनियों की इजाज़त के बगैर इनके सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं। टेलीफोन कंपनियों की इजाज़त के बगैर, उनके इल्म में भी लाए बगैर। बज़ाहिर ये जासूसी बरतानवी हुकूमत की इजाज़त से की गई। GCHQ ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि उसके तमाम काम कानून के दायरे में रहकर किए जाते हैं। अमरीकी और बरतानवी हुकूमतें एडवर्ड स्नोडन को गद्दार समझती हैं, जिसने उनके एतमाद को धोखा दिया। क्या आप गद्दार हैं? Of course not. यकीनन नहीं। मैंने किससे गद्दारी की? क्या अमरीकी अवाम से भी नहीं? क्योंकि आपने उन अमरीकी खुफिया इदारों से गद्दारी की जिनका बुनियादी काम अमरीकी अवाम की हिफाजत है। इस तरह तो ये दलील भी दी जा सकती है कि मैंने अमरीकियों को बचाने के लिए हुकूमत से गद्दारी की। अब सवाल यह है कि स्नोडन का मुस्तकबिल क्या है? क्या वो हमेशा मॉस्को में ही महसूर रहेंगे या कभी अमरीका वापस जाकर मुकदमे का सामना करेंगे और जो कुछ उन्होंने किया उस पर जेल जाएंगे? क्या आपको कभी अपने किए पर अफसोस होता है? मुझे ये अफसोस ज़रूर है कि मैंने ये इंकिशाफ जल्द क्यों नहीं किया। मैंने इसकी कीमत भी अदा की है, लेकिन मैं अपने फैसले पर मुतमईन हूँ। कल को जब मैं नहीं होऊंगा तो भी खुद को खुश नसीब समझूंगा। पीटर टेलर की रिपोर्ट।
دنیا بھر میں ہیری پوٹر سیریز کی 45 کروڑ سے زیادہ کتابیں 78 زبانوں میں فروخت ہو چکی ہیں، لیکن اب ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ کی کہانیاں نئے فینس تک پہنچنے والی ہیں، کیونکہ ہیری پوٹر اینڈ دی فلاسفرز اسٹون کا باتصویر ایڈیشن بازار میں آنے والا ہے۔ جم کے اس نئے ایڈیشن کے فن پاروں کے خالق ہیں۔ بی بی سی نے ان کے اسٹوڈیوز میں ان سے ملاقات کی اور معلوم کیا کہ ہیری پوٹر کے اس روپ کے لیے انہیں تحریک کہاں سے ملی۔ جب بچوں کی کسی مقبول ترین کتاب کو، جو بچوں کی کہانیوں کی تاریخی کتاب ہو، اس کو تصویری شکل دینے کی بات ہو تو آپ پریشر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہیری کا فائنل ڈیزائن ہے۔ دراصل ہیری کے کردار کو بنانا سب سے مشکل کام تھا۔ ایسا کرنے کے لیے کہانی کو ایک بار پھر تصور کر کے یہ سوچنا تھا کہ آخر ہیری ہے کون۔ ایک دن لندن کی ایک ٹرین میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ صرف 2 اسٹیشن تھے اور اس دوران مجھے اس فیملی سے اپنا تعارف کروانا تھا کہ میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور آپ کا لڑکا اس کے لیے بالکل مناسب ہے، لیکن میں یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا۔ میں نے ان کے پاس اپنی تفصیلات چھوڑ دیں۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پروفیسر میگناگو کی پورٹریٹ ہے جو میں نے اپنے پارٹنر کو ذہن میں رکھ کر بنائی ہے۔ اس کی اب کافی عمر ہو گئی ہے۔ یہ ہرمائنی ہے جو میری بھتیجی سے مشابہ ہے۔ میری بھتیجی کافی حکم چلاتی ہے اور ہمیشہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، تو یہ کردار مائنی کے لیے بہت مناسب تھا۔ جے کے رولنگ نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ اب تک انہوں نے جو میرا کام دیکھا انہیں بہت پسند آیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے بعد پریشر مزید بڑھ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیا یہ حقیقت ہے۔ میں رولنگ کی تحریروں کے تاریک پہلوؤں پر کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود اس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہیری پوٹر کے فن پاروں کے خالق جم کے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ alianazki کو اجازت دیجیے۔